سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میری درخواست ہے محبوبہ مفتی صاحبہ سے کہ یہ کتنا بھی ڈرامہ کریں, یار بھوت بند کر دو یار. آپ کتنا بھی ڈرامہ کر لو, بنتا ہے یہ جو بنتا ہے, آپ نے بولا ہے, اس کے لیے انکنڈیشنل معافی مانگنی پڑے گی. یہ ڈائیورژن دینے سے کچھ نہیں ہوگا. آل آف اے سڈن آپ کو اب سجاد لون مل گیا, پیپلز کانفرنس مل گئی کہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو. ہم نے ایک طے کر لیا ہے کہ ہر دن ہمارے جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ معافی نامے کے لیے ڈیمانڈ کا انکنڈیشنل, جو پرسوں کا مذاق تھا وہ نہیں, اس میں انہوں نے پورے کشمیر کے بچوں کو ملٹنٹ کہا ہے اور جسٹیفائی کیا ہے پیلٹ اور گولی چلانا کشمیریوں کو. تو نمبر ایک, یہ ایک ڈائیورشن ہے. باقی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے واٹ نان سینس اٹ از, یہ کیا بولے جا رہے ہیں. میں کچھ آپ کو باتیں بتا دوں, اور یہ تھوڑی اکیڈمک بات ہے, یہ لنکڈ نہیں ہے کہ کل کیا ہوا. پورے ہندوستان میں پارٹیاں ہیں, پاکستان میں پارٹیاں ہیں, بنگلہ دیش میں پارٹیاں ہیں, لیکن ایک کشمیر میں, جموں کشمیر میں بھی نہیں, کشمیر میں ایک پارٹی 24 گھنٹہ بولتی رہتی ہے ایجنسی والے مجھے توڑ رہے ہیں, ایجنسی والے مجھے توڑ رہے ہیں. ہندوستان کے باقی حصوں میں کبھی کوئی بولتا ہے یہ پارٹی توڑ رہی ہے مجھے, لیکن یہاں آتا ہے, اس سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی تذلیل میں آ جاتا ہے. اب محبوبہ مفتی جی کو, ان کی پارٹی کو ایک تھوڑی غلط فہمی ہے, چونکہ ان کی پارٹی ایجنسی نے بنائی ہے, ان کو لگتا ہے سب پارٹی ایجنسی نے بنائی ہے, اور جب کوئی ان سے بھاگتا ہے وہ بولتے ہیں لگتا ہے ایجنسی والوں نے بھگایا. اب ہم کیا کریں, آپ کے پاس پارٹی نہیں ہے, ایجنسی کی بنائی ہوئی پارٹی نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے سب ایجنسی والے. دیکھیے یہ پارٹی 2000 میں بنی, یہ پارٹی عام آدمی پارٹی کی طرح نہیں تھی. عام آدمی پارٹی جب بنی اس میں نئے لوگ آئے. ایک آدمی موبائل بیچ رہا تھا وہ ایم ایل اے بن گیا, کوئی لوکل کام کر رہا تھا وہ ایم ایل اے بن گیا. جو پی ڈی پی تھی 2000 میں, اس میں وہی پرانے جو ہیں لوگ وہی آئے اور انہوں نے پی ڈی پی جوائن کر لی. نارتھ کشمیر میں سے پی سی میکسیمم گیا کیونکہ ہم الیکشن نہیں لڑتے تھے. ساؤتھ کشمیر سے کانگریس والے گئے, سینٹرل سے این سی والے گئے. تو ان کو ایک کھچڑی بنا کے دی گئی جس کو بولتے ہیں کولیشن آف انڈیویجولز. اب اس میں سے کوئی انڈیویجول ان کو بھاگ جاتا ہے, یہ اس کانسٹیٹوئنسی میں 0 پر آتے ہیں. اور چونکہ ان کو یہ ایجنسی والوں نے دیا ہے, یہ پھر چلاتے ہیں جی ایجنسی والے ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز کانفرنس کو لیں, ہم 50 سال پرانی پارٹی ہے اور چھوٹی پارٹی ہے, لیکن ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ. اتنی گالی دی ہم کو کہ بھئی یہ بی جے پی ہے, یہ ہمارا ووٹ بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. اب یہ جو پی ڈی پی ہے, انہوں نے 2014 میں 36% ووٹ لیا تھا نارتھ کشمیر پارلیمنٹ سیٹ میں. 2024 میں یہ 2.5% پر پہنچ گئے. اسی کو کہتے ہیں نان پارٹی. ایجنسی ونڈرز یہی ہوتی, ریبل آن رینٹ یہی ہوتے ہیں کہ بندے چلے گئے پارٹی ختم. اپنے بشیر صاحب ہندوارہ کانسٹیٹوئنسی کے, ان کو ہم نے لڑوایا کپوارہ سے, یہ جیت گئے. میں وعدہ دیتا ہوں اگر ہم کل شیخ عمران صاحب کو لڑوائیں وہاں ہمیں سیم ووٹ آئیں گے, ہمارا پارٹی کا ووٹ ہے, ہمارا کوئی ایجنسی کا ووٹ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں, یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادبن, کہ مان لیجئے 5 سیکنڈ کے لیے کہ ٹھیک ہے جی ایجنسیاں سجاد لون کے کہنے پر, جس کا آپ دلی میں جا کر بولتے ہو یہ سیپریٹسٹ کا بیٹا ہے, آپ ہو ہوم منسٹر کی بیٹی, مطلب سیپریٹسٹ کا بیٹا ہوم منسٹر کی بیٹی کو ڈرا رہا ہے. آپ کو اللہ کی قسم ہے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو, بولو یہ کتنے بھروسے والی بات ہے. وہاں تو بولتے ہو کہ سسر اس کا کون ہے, بیوی اس کی پاکستانی ہے, تو یہ ہوم منسٹر کی بیٹی کیا بولتی ہے, اس کو ہم ڈرائیں گے. مان لیا جی اب یہ سچ ہے. اگر کوئی میری طرف آیا ایجنسی کے کہنے پر, تو واپس بھی تو ایجنسی کے کہنے پر اس کے پاس گیا ہوگا نا. محبوبہ جی اس کا جواب دیجئے نا, اگر وہ ایجنسی سے اتنا ڈرتے ہیں, اگر کہ میرے پاس آئے تو آپ کے پاس بھی تو گئے ہوں گے. یہ کیوں نہیں کہتی ہیں کبھی کبھی جب ہم سے کوئی بھاگتا ہے ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو انسپائر نہیں کر پائے, یہ چلے گئے. یہ کون سا ڈرامہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے کہ آئے تو ان کی وجہ سے آئے, گئے تو ایجنسی والوں کی. واٹ ایجنسی؟ یہ تذلیل کر رہی ہیں یہاں کی پولیٹیکل سسٹم. جیسے انہوں نے ہر بچے کو ملٹنٹ بولا, جیسے انہوں نے ہر بچے کو ملٹنٹ بولا, ویسے ہی یہ ہر پولیٹیکل ممبر کو یہاں ایجنسی والا بنا رہی ہے اور پورے ملک میں بدنام کر رہی ہے. She is abusing our political system. She is abusing our political leaders. کیا یہاں is everybody on sale here?
मैडम जी सिर्फ आपको बनाकर दी है और किसी को बनाकर नहीं दी है, यकीन मानिए। कांग्रेस है, बीजेपी है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामिया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हमारा सबका अपना वोट बैंक है। मैडम आपका नहीं है, आपको बनाकर दिया है। अंदर आकर देखो, बिफोर यू पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, लुक विद इन। यू आर अ वोटलेस पार्टी, यू आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स भाग जाते हैं, आप फुस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 2002 से ही इनका जो है वही सिस्टम रहा है। अब हम पर पीछे पड़ते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि पार्टी तोड़ना, आप में से कोई मुझे बता सकता है यहां बिगेस्ट पार्टी ब्रेकर कौन माना जाता है? पता है कि नहीं? आप नौजवान हैं। मरहूम मुफ्ती साहब, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 टुकड़े कर दिए 1983 में एज हेड ऑफ कांग्रेस। जब वो गुलाम मोहम्मद शाह साहब को लाया था, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रेकिंग एनसी इनटू 2 पार्ट्स। मुफ्ती साहिबा, महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप गरेबान में देखिए। आज अब मैं भी चुप नहीं करूंगा, बहुत हो गया। मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं। बीजेपी की चीफ मिनिस्टर आप थी और इल्जाम मुझ पर। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आपका वालिद था और इल्जाम मुझ पर। अरे आपका वालिद तो होम मिनिस्टर था, एजेंसीज तो उनको रिपोर्ट करती थी, वो तो उनके बॉस थे। आप तो एजेंसीज की बॉस की बेटी है। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस? इनका हमारा पुराना मामला है। और आज मैं बोलता हूं, मरहूम मुफ्ती साहब को मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जो उनके दम में आया, जब मैं पॉलिटिक्स करना चाहता था, उन्होंने पूरी कोशिश की मेरी एंट्री मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रोकने की। और आज मैं वो बयान करूंगा आपके साथ, और सबको बता दूं मैं अपने दम पर यहां हूं। डिस्पाइट एजेंसीज, डिस्पाइट ऑल द पावर दैट मिस्टर मुफ्ती यूज, वो हमेशा बोलते थे लॉन्ग टर्म में न्यूसेंस बनेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा। 2009 में मैंने बोला मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता हूं, अखबार में आया। तो हकीकत यह है कि एक एजेंसी के एक भाई थे, सीनियर थे, जानते थे मुझे, उन्होंने मुझे फोन किया, इट इज ट्रू? मैंने बोला हाँ। तो बड़े तरीके से उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, कोई रोक नहीं, कि आपको क्या जरूरत है अभी लड़ने की, इससे तो ये वोट तो पीडीपी को जाता है। मैंने मुझे क्या लेना देना है, मैं तो अपना पीसी का वोट कंसोलिडेट करना चाहता हूं जो बचा कुचा है। ठीक, ये डे 1 है। डे 3 मुफ्ती साहब अपने नॉर्थ जोन की पीडीपी की पार्टी मीटिंग बुलाते हैं कि भाई पार्लियामेंट के लिए तैयारी करो। बातों बातों में डिस्कशन होता है। तो एक बंदा बोलता है, वो अब बीजेपी में है, भाई खाकर के, हंदवारा के, वो बोलते हैं जनाब लगता है सजाद साहब लड़ेंगे। 5 सेकंड में मुफ्ती साहब बोलते हैं, अच्छा ऐसे एजेंसी वाले हो तुम? उसको एजेंसी वालों ने उठाया होगा। एक्स होम मिनिस्टर मुफ्ती साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब के पास 200 से 250 सिक्योरिटी वाले होते हैं। बेचारे सजाद लोन के पास 2 पुलिस वाले होते हैं। और तब मिलिटेंसी बड़ी पीक पर होती है और बड़ा मुश्किल होता है सेपरेटिज्म से मेन स्ट्रीम आकर। इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर किलर, कि अगर मार देंगे तो मार दे। ये असली चेहरा। इट डज नॉट स्टॉप देयर। 2014 में मैं असेंबली लड़ता हूं। 2014 में मैं असेंबली लड़ता हूं। इनकी पूरी कोशिश थी कि ये ना जीते। इलेक्शन से ठीक 4 या 5 दिन पहले द्रगमुला में एक एक्स डीआईजी साहब, उनके घर में एक मीटिंग होती है। उसमें नईम अख्तर साहब होते हैं, मेरे तो भाई हैं, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं बहरहाल, लेकिन सच बोलना है। इसमें मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, गुलाम मोहद्दीन सोफी साहब होते हैं जो पीडीपी के कैंडिडेट होते हैं। इसमें गुल मोगरे साहब होते हैं, मजीद पंडित साहब होते हैं, तकरीबन 15-16 आदमी होते हैं। प्रॉब्लम ये है जो ये 15-16 आदमी हैं, इसमें से 10 आज हमारे साथ। इस मीटिंग में तकरीर करते हैं नईम साहब और कहते हैं कि हम तो हुकूमत बना लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हंदवारा में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाए, ये जो सजाद लोन है ये नासूर बनेगा आगे जाकर, अभी पहले इसको हरा। आप वोट ट्रांसफर करो एनसी को। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे सोफी साहब को, वो गुस्से से उठकर वॉकआउट करते हैं। यानी आप तो पीडीपी में थे, आपको तो पता होता है, राइट? वो वॉकआउट कर देते हैं। फिर इनके कुछ 2-3 बंदे होते हैं जो पुराने होते हैं, उनसे 1000, 1200, 1500 वोट ये ट्रांसफर करते हैं टू मैं टिकट लाऊंगा अपने नईम साहब की और डीआईजी साहब की भी,
وہ مجید پنڈت صاحب کی بھی اپنی بھی گل ماگرے صاحب کی میں سعودی عرب ان کو حرم میں لوں گا, یہ وہاں قسم کر کے بولیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں کبھی زندگی میں کشمیر نہیں آؤں گا. He tried to stop me at that time also. تب بھی میرے پیچھے لگے تھے, دل کے اس پہ پلائی لگی. اللہ تعالیٰ کرنے گرک وہ کیا چک میں کورمت انبا آس they always tried to stop me. ہر بار مجھے روکنے کی کوشش کی. میرا بھی باپ مرا تھا, میرا باپ تو اس کا دوست تھا. Is this how you deal with the son of a dead friend? یہ تمہارا مورلز تھے. Prove me wrong. میں معافی مانگ لوں گا. Prove me wrong. Your party tried. اچھا 14 سے پہلے اس نے بندے بھی بھیجے, آپ میرے ساتھ الائنس کرو. میں سے مشن حقت الائنس کرنا اس کی. وہ زندے ہیں, جو میرے پاس آئے تھے وہ دونوں زندہ ہیں. ایک اور بات بتا دوں, مارنا ہے انس. آپ کو یاد ہے 2005 کے قریب سافما ساؤتھ ایشین فری میڈیا فیٹرنیٹی ایسوسیشن, وہ کشمیر آئی فرسٹ ٹائم. پاکستان کے کوئی 20-30 جرنلسٹ آئے, وہ سب کو ملنے گئے سوائے مجھے. وہاں بھی میں بلیک لسٹ ہی ہوں نا, یہاں تو ہوں ہی, وہاں بھی بلیک لسٹ. تو مگر میرے دوست یار ہیں, میری شادی وہاں ہوئی ہے, میں نے بہت ٹائم گزارا ہے وہاں, میں گیا ہوں وہاں, بہت دیر رہا ہوں. بائی ایئر گیا ہوں, وہ کوئی وہاں سے نہیں گیا ہوں, ویزا پر گیا ہوں. تو دوست یار بڑے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک بندہ مجھے رات کو فون کرتا ہے, بولتا مجھے ابھی ملنا ہے. میں نے یار کل ملیں گے. بولا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں, میں ابھی ملوں گا. 6-7 بجے تھے لگ بھگ. تو اس نے بولا سجاد بھائی آپ نے باپ کو دیا ہے نا اس گھر سے. میں بولا بس چھوڑ دو, آپ پالیٹکس چھوڑ دو. میں نے یار ہوا کیا ہوا؟ بولا نہیں آپ قسم کھاؤ بچوں کی, آپ پالیٹکس چھوڑ دیں گے. میں نے یار میں کیوں چھوڑوں گا, ہوا کیا؟ بولا بھائی صاحب آپ میری بات سنو, آپ کو مار دی. میں نے بولا بٹ وائی, کیا ہوا کیا؟ بولا ہم گئے تھے چیف منسٹر صاحب کے پاس, تب مفتی صاحب چیف منسٹر صاحب. بولا انہوں نے چائے وائے پلائی, پھر انہوں نے بولا کہ محبوبہ جی آپ سے بات کریں گی. محبوبہ جی شاید ممبر پارلیمنٹ تھی, آئی تھنک شی واز MP موسٹ لائکلی. تو بولا, اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ اگر آپ کے کوئی کشمیری بھائی دوست لوگ ساتھ ہیں ان کو باہر رکھے, یہ الگ بات کرنا چاہتی. بولا ہم بیٹھے بات کی, اور ابھی 4 منٹ بات نہیں ہوئی ہوگی, 5 منٹ بات نہیں ہوگی, محبوبہ جی پہنچ گئی آپ کے ٹاپک پر. ان کو بولنا وہاں بائی الیکشن ہوا تھا ابھی. پھر ایک بندے کا نام دیا جس نے پرسوں جوائن کیا ان کو, یہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا, اس کو IB نے 1 کروڑ روپیہ دیا. کس کو بول رہی ہے؟ 40 جرنلسٹ کو جو پاکستان سے آئے. یہ نہیں کہ بھئی یہ بات کہیں اوپر پہنچ جائے. اس کے باپ کو بھی وہاں سے مارا ہوا ہے. ایمسما مارن نو. بولا سجاد صاحب وہاں چھاولی تھی, اتنے سیکیورٹی تھی, یہاں